وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی چہیتا زوجہ محترمہ، حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر فرماتی ہیں کہ جس رات بھی میرے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ازواج تھی، کئی بیویاں تھیں، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رات مقرر کر رکھا تھا کہ فلاں رات کو فلاں کے ہاں، فلاں رات کو فلاں کے ہاں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے ہاں ہوا کرتی تھی، جس رات کو میرے ہاں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹھہرا کرتے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں جنت البقیع کی طرف نکل جاتے تھے۔ اس سرزمین کے سب سے متبرک اور بابرکت قبرستان جس میں صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، اسی قبرستان میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی لیٹی ہوئی ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کا بھی مزار مقدس ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی جنت البقیع میں تشریف فرما ہے۔ ابھی وہاں بڑھانے ان ظالموں نے تمام تر نشانات، وہ علامتیں، مزارات سب کے سب منہدم کر دیا ہے، بس کہیں کہیں پتھر سرہانے رکھ دیا گیا ہے، بس نشانے کے طور پہ، نشان کے طور پر، ورنہ تمام کے تمام، چونکہ ان لوگوں کا کام ہی یہی ہے اولیاء اللہ کے ساتھ توہین کرنا، وہ پہچان ہی ان لوگوں کی وہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے ہاں باری ہوا کرتی تھی تو رات کے آخری حصے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے جاتے تھے۔ رسول امام الانبیاء ہیں، اپنے غلام کے ہاں، کیونکہ صحابہ کرام ان کے پیروکار ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ اہل ایمان کی قبروں کی زیارت کرنا چاہیے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں فرمان ہے وہیں رسول پاک کا عمل پاک بھی ہے۔ آقا تشریف لے جایا کرتے تھے، پھر جب وہاں آقا تشریف لے جاتے تو کیا کرتے؟ سلام پیش کیا کرتے، السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین، السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین، اے ایماندار قوم کے گھر والوں تم پر سلام ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں کو سلام پیش کیا کرتے تھے، اور سلام زندوں کو کیا جاتا ہے، مردوں کو نہیں کیا جاتا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پیش کرنا دلیل ہے اس بات پر کہ الحمدللہ مومن اس دنیا سے جب رخصت ہو جایا کرتا ہے تو وہ مرتا نہیں ہے، جیسے یہاں زندگی اللہ عطا فرماتا ایسے ہی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی انہیں زندگی عطا فرمایا کرتا ہے۔ چونکہ مردوں کو سلام نہیں پیش کیا جاتا بلکہ زندوں کو سلام پیش کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ کا یہ عمل بتا یہ رہا ہے کہ اہل ایمان کا سلام اہل ایمان سنتے ہیں، بے ایمان کا سلام اہل ایمان نہیں سنتے، اور نہیں اہل ایمان کا سلام بے ایمان سنتے ہیں، اہل ایمان کا سلام اہل ایمان سنتے ہیں۔ اس لیے ہم اہل ایمان کی یہ تعلیم ہے، ہم اہل ایمان کو یہ تعلیم ملی ہے، یہ درس ملا ہے کہ جب ہم اہل ایمان کے قبر سے گزریں، قبرستان کے پاس سے گزریں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو تعلیم دیا ہے کہ ہم اہل ایمان کو سلام پیش کریں، السلام علیکم یا اہل القبور
یا السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین، یہ سلام کا حکم ہے۔ تو جن کا یہ کہنا ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں تو ان کے مردہ نہیں سنتے ہیں، جی ان کے مردہ نہیں سنتے ہیں، کیونکہ بے ایمان تو سنے گا نہیں، اہل ایمان نہ سنے گا نا، اور اہل ایمان کا سنے گا۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں مردہ نہیں سنتے ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے وہ بالکل صحیح کہتا ہے، تمہارا نہیں سنے گا، یعنی ان بے ایمانوں کا نہیں سنے گا۔ ہم اہل ایمان کا سلام، اہل ایمان سماعت فرماتے ہیں، سنتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل پاک ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو باضابطہ سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ سنتے بھی ہیں؟ کیا سنتے بھی ہیں؟ گوشت پوشت نہیں ہے، ہڈیاں بکھر چکی ہوں گی، کتنی ہڈیاں زمین سے مل چکی ہوگی، زمین کی شکل اختیار کر لی ہوگی، سنتے بھی ہیں؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے سلام کو سنتے بھی ہیں، تمہارے سلام کو وہ جواب دیتے ہیں، ان کے جواب کو تم نہیں سن سکتے ہو۔ مزاج یہ ملتا ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد مومن کا پاور اور بڑھ جایا کرتا ہے، مومن کا پاور بڑھ جایا کرتا ہے۔ یہاں سے سلام کیجئے، مسجد سے دیوار سے باہر کون گزر رہا ہے، کس کا گزر ہو رہا ہے، نہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں نہ وہ مجھے دیکھ پاتے ہیں، لیکن الحمدللہ جب ہمارا اور آپ کا جانا قبرستان ہوا کرتا ہے، جب گزر قبرستان کے پاس سے ہوا کرتا ہے، ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اہل ایمان کو قبروں میں دیکھ سکیں، لیکن الحمدللہ اہل قبور مومنین میں سے ہمیں اور آپ کو دیکھتے ہیں، ہم اور آپ سلام پیش کرتے ہیں، تو الحمدللہ ہمارے اور آپ کے سلام کو سنتے بھی ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن ہمارے کان میں وہ پاور نہیں ہے جو پاور اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ جی اس لیے اہل ایمان اس دنیا سے جانے کے بعد بھی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ کل ایک بات بتایا تھا میں، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے کہ تمہارے پاس آ گیا کل جس کا تم وعدہ کیے جاتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا ہے، وعدہ کمپلیٹ ہے نا، باضابطہ مصطفیٰ بات گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو اہل ایمان سے رب کا وعدہ کیا ہے؟ جنت کی بہاروں کا، آخرت کی نعمتوں کا، آرام کا۔ جی آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور ہم یقیناً تم سے ملنے والے ہیں۔ اے میرے جانے سارو، میں بھی بہت جلد تمہارے پاس آنے والا ہوں۔ جی تو جب قبرستان جاتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پڑھنا چاہیے اِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، کہ آپ گھبرائیں نہیں، بس قریب، چونکہ آپ دنیا سے تشریف لائے تو باری اب اپنی نہ ہے، اب ہماری باری ہے نا، تو ہم بھی آپ کے پاس آنے والے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ غرقد والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جائیں، اخلاقی اور ایمانی ذمہ داری ہے کہ ہم جب قبرستان جائیں سلام پیش کریں، پھر اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، بخشش کی دعا کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کے حوالے، درود پاک کے حوالے، پاکیزہ کلمات کے حوالے، اپنے ان مرحومین کے لیے، اللہ کے ان بندوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے۔ یہ طریقہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اور آپ کو ملا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس پہ ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے، اس پر ہم قائم رہنے کا عزم بھی کریں گے، اپنی آل و اولاد کو اس پر قائم رہنے کی تاکید بھی فرمائیں گے، ترغیب اور شوق بھی دلائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ کہ جو طریقہ مصطفیٰ کریم سے صحابہ کو ملا، صحابہ سے تابعین کو، تابعین سے تبع تابعین کو، قرنن بعد قرنن، جو طریقہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تک پہنچا ہے انشاءاللہ العزیز، ہماری اولاد بھی اسی طریقے پر گامزن رہے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا پروردگارہ محبوب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی رأفت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان کو محبوب پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک کی عملاً قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔